کامیاب ہوگی تو اس کو بنیاد بنا کر کہیں نہ کہیں پورے وقت کو ہی بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیے اصل میں گورنمنٹ اس ڈاکٹر کی طرح ٹریٹ کر رہی ہے جس سے پوچھا جائے کہ آپریشن کیسا رہا. اس نے کہا آپریشن سکسیس سے پیشنٹ مر چکا ہے. یہ اس طرح سے کارروائی ہڑبڑی میں گڑبڑی کر رہی گورنمنٹ آف انڈیا. وقف بورڈ, کیا آپ سب بتا سکتے ہیں کہ اس کا نیا نام کیا ہے؟ میں آپ حضرات سے پوچھ رہا ہوں, پترکار جو جرنلسٹ موجود ہیں, اتنے لمبے نام ہیں کہ آنریبل منسٹر صاحب کو بھی پوچھ کر یہ دیکھ کر پڑھنا پڑتا ہے. گورنمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے مورل اسٹیٹس کو ڈیمیج کرنا, اور یہ 6 دسمبر 1992 سے سٹارٹ کر دیا, انسٹالمنٹ میں کیے جا رہے ہیں کہ آپ 100 وائس لیس ہو جائیں اور جو بھی ایکسپریمنٹ کرنی ہو وہ آپ پر کیے جائیں. جتنے بھی نگیٹو ایکسپریمنٹ ہیں تو زندہ قوم بن کر آپ کو رہنا ہے, کیونکہ صرف مسئلہ مسلمانوں کے ادھیکار کے خطرے میں جانے کا نہیں ہے بلکہ دیش کا سمویدھان خطرے میں. تو مسلمان صرف اپنے ادھیکار اور اپنے رائٹس کے پروٹیکشن کے لیے آواز بلند کرے گا ایسا نہیں. وہ جس ملک میں رہتا ہے اس کے دیوار کی, اس کے چھت کی, اس کی زمین کی, اس کے ذرے کی, اس کے پانی کی, اور دیش میں رہنے والے کروڑوں دوسرے دھرم کے ماننے والے جو ہمارے پڑوسی ہیں, ان سب کے ادھیکار کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمانوں پر بھی اخلاقی طور پر ہے. اور لہٰذا ہمارے علماء نے جس طرح آزادی میں قربانی دی اس طرح آج بھی قربانی دے رہے ہیں. وقف کے معاملے میں اب تک جو تحریک چلی وہ آپ اس تحریک سے کہاں تک مطمئن ہیں؟ دیکھیے, اگر آپ ایک چھوٹی سی کنکری بھی دریا میں ماریں گے تو اس سے ایک لہر پیدا ہو. یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ لہر ہمیں نظر آئے یا نظر نہ آئے. تحریکیں اپنا اثر رکھتی ہیں, لیکن ہمارا سامنا جن لوگوں سے ہے اس کے لیے تحریکیں پچھلے تجربوں کے مطابق چلانا, یہ میرے خیال سے تھوڑی چینجز لانی پڑے گی. ہمیں تھوڑی چینجز لانی پڑے گی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اکابرین اس بات کے لیے کیپیبل ہیں کہ وہ نئے انداز سے غور و فکر کریں گے انشاءاللہ کہ اس موجودہ سسٹم کے سامنے ہمارے پروٹیسٹ کی ڈیزائن کیا ہو. پچھلی ڈیزائن کو اور اب موجودہ ڈیزائن میں تھوڑا مجھے لگتا ہے کہ فرق لانا پڑے گا. تو ابھی بیداری جو ہم چاہ رہے تھے, یعنی میری مراد یہ کہ ہمارا بورڈ اور ہندوستان کی تمام ملی تحریکیں جو چاہ رہی تھی ایک ریولیوشن لانا, پبلک میں ایک اویئرنیس لانا, تو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ 70 سے 80% اویئرنیس آ چکی ہے. اویئرنیس آ چکا ہے. احتجاج کو مزید بااثر بنانے کی کوشش ہونی چاہیے. ناٹ اونلی بااثر, پیسفل. احتجاج جتنے بھی ہوں گے آل انڈیا مسلم مسلح بورڈ کے, وہ سمویدھان کے دائرے میں ہوں گے, جیسا کہ ہمارے آنریبل سیکرٹری صاحب نے کہا کہ اسی اور پیسفل ہوں گے. اور آپ سب گواہ ہیں کہ ابھی تک جتنی تحریکیں چلی الحمدللہ سب پیسفل ہیں. ہم تو داڑھی ٹوپی پہ بھی نظر رکھتے ہیں کیونکہ آج کل ڈپلیکیٹ مال بھی آ جاتا ہے, تو اس پر بھی نظر رکھنی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے ایسا نہیں ہے. تو ہمیں اپنی آنکھیں بھی کھلی رکھنی چاہیے, اور شک کسی پر نہیں تو بھروسہ بھی نہیں, چلتے رہنا ہے. فیصلہ عدالت میں محفوظ ہے, امید آشا کرتے ہیں کہ انصاف آئے گا. اب تک تو فیصلے بہت دیکھ چکے ہیں. بہت شکریہ. محفوظ ہے. تو اس تحریک کو کیسے آگے بڑھایا جا رہا ہے, کس مقصد کے تحت اور کس کے لیے پیغام دیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طریقے پر وقف قانون 2025 جو لایا گیا ہے اس میں ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے وقف جائیدادوں کی, وقف پراپرٹیز کی حفاظت غیر یقینی ہو جائے. مثال کے طور پر یہ بات اس وقف قانون میں ہے کہ ڈسپیوٹ ہونے کی شکل میں وقف بائی یوزر معتبر نہیں ہے. بہت ساری وقف پراپرٹی وہ ہے جو صرف یوز کی بنیاد پر, استعمال کی بنیاد پر آج وقف مانی جاتی ہے اور پہلے سے وقف مانی جاتی رہی ہے. جو 1995 کا قانون ہے اس میں بھی یہ بات ہے کہ اگر ڈاکومنٹ نہیں ہے, دستاویز نہیں ہے, صرف استعمال ہے, عیدگاہ ہے وہاں عید کی نماز ہو رہی ہے, کوئی مسجد ہے وہاں نماز پڑھی جا رہی ہے, کوئی قبرستان ہے وہاں مردے دفن ہو رہے ہیں, تو صرف یوز کی بنیاد پر اس کو وقف کی شکل میں پھر معتبر نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ایک آدمی بھی کھڑا ہو کر کہہ دے گا کہ یہ میری جائیداد ہے, وقف کی نہیں ہے, ڈسپیوٹ ہو گیا, اور پھر ہم سے وقف کے کاغذات مانگے جائیں گے. ظاہر ہے 700-800 سال پرانے کاغذات دکھانا ممکن نہیں ہے.
تو ہماری بہت سی وقف جائیدادیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ نیا وقف قائم کرنے میں بھی دشواری ہے. اس قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اب اگر کسی کو وقف کرنا ہوگا تو اس کے لیے 5 سال کا پریکٹسنگ مسلمان ہونا ضروری ہے. باعمل مسلمان ہوگا وہ بھی 5 سال کا تو وہ وقف کر سکتا ہے, ورنہ وقف نہیں کر سکتا. اب آپ اندازہ کیجیے کہ اور کلکٹر کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ طے کرے کہ یہ پریکٹسنگ مسلمان ہے یا نہیں ہے. اب اگر وہ کہہ دے گا کہ یہ 5 سال کا مسلمان نہیں ہے یا باعمل مسلمان نہیں ہے, وقف نہیں ہو سکتا. تو پرانی وقف جائیدادیں بھی ہمارے خطرے میں پڑ رہی ہیں, نیا وقف قائم کرنے میں بھی دشواری ہے. تو اس لیے ہم نے گورنمنٹ سے یہ مطالبہ رکھا تھا کہ جو وقف کا 1995 کا قانون چلا آ رہا ہے وہ صحیح ہے, اس کو باقی رہنے دیا جائے. یہ جو امینڈمنٹ آپ کر رہے ہیں یا نیا ایکٹ لا رہے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, مگر حکومت نے بات نہیں سنی. اب ہم ایک سیکولر ڈیموکریٹک فیبرک رکھنے والے ملک میں ہیں, اس لیے ہم جمہوری طریقے پر اپنا احتجاج درج کرا رہے ہیں. اور چونکہ یہ معاملہ قانون سے متعلق ہے اس لیے سپریم کورٹ میں بھی بہت سے لوگوں کی طرف سے اپیل دائر کی گئی ہے, وہ معاملہ وہاں چل رہا ہے. کیا امید رکھتے ہیں سپریم کورٹ سے؟ ہمیں سپریم کورٹ سے اچھی امید ہے اور ہم اس بات کے لیے کوشاں ہیں کہ جو ہماری بات ہے وہ پوری طریقے سے ان کے سامنے کلیئر کٹ واضح رہے تاکہ وہ اس کی روشنی میں اچھا فیصلہ دے سکیں. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ اس میں ہر دن کوئی نہ کوئی اضافہ کر رہی ہے. مثال کے طور پر امید پورٹل لے آیا گیا, امید پورٹل پر اندراج کی بات کی جا رہی ہے. وقف بورڈ میں ہر جگہ لکھ کر لگا دیا گیا ہے کہ پہلے امید پورٹل پہ اندراج کرائیے پھر ہمارے ہاں آئیے. حالانکہ پہلے سے پورٹل موجود ہے اور اس کے اوپر اندراج بھی موجود ہے, اور گورنمنٹ کا یہ اعلان بھی موجود ہے کہ 90% پراپرٹیز ہمارے پاس اندراج شدہ موجود ہیں. تو جب آپ کے پاس ساری اندراجات موجود ہیں تو از سر نو امید پورٹل لانے کی کوئی ضرورت نہیں. اسی لیے مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس امید پورٹل کو بھی سپریم کورٹ میں چیلنج کیا. یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ مرکزی حکومت سے اسٹیٹ گورنمنٹس کو ڈائریکشنز ملنا شروع ہو چکے ہیں, آپ ایسا کرو یہ کرو. وقف جی ہاں, یہ ہو رہا ہے وقف بورڈ کو ہدایت دی جا رہی ہے. جی ہاں, اور یہ صحیح نہیں ہے. جب معاملہ عدالت میں ہے اور ابھی اس قانون پر سنوائی چل رہی ہے, بات ہو رہی ہے اور فیصلہ آنے والا ہے, تو ابھی اس کو زمین پر آپ اسٹیبل نہیں کر سکتے. لیکن جیسے اور بہت ساری چیزیں منمانے طریقے پر کی جاتی ہیں, یہ کام نہیں کیا جاتا. آخر میں ایک سوال کہ چند لوگوں میں یعنی کہ ایک منفی بات بھی ہے پھیل رہی کہ ان احتجاجوں سے ان جلسوں سے کیا ہوگا. ایک عام سوالات بھی جو ہے اس طرح کے پبلک میں دیکھیے, اصل میں اس میں 2 بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی وقف جائیدادوں کو بچانے کے لیے جو کوشش ہم کر سکتے ہیں وہ کوشش ہمیں کرنی چاہیے. نتیجہ کیا ہوگا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن یہ سوچ کر کہ ہمارے کو کرنے سے کچھ نہیں ہوگا اس لیے ہم سب ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں, یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے. ایک زندہ قوم کو, ایک زندہ ملت کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا چاہیے. نمبر 2 کی بات یہ ہے کہ سب احتجاج بے اثر نہیں ہوتا. احتجاج کا اپنا اثر ہوتا ہے. جمہوریت میں احتجاج سنا جاتا ہے, احتجاج کی آواز کا دباؤ قبول کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا NRC کے وقت احتجاج کیا گیا, اس کا اثر ہوا. مختلف اور اس کی مثالیں ہیں. خود مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس سے پہلے نفقہ مطلقہ کے سلسلے میں پچھلی گورنمنٹ میں بہت پہلے نفقہ مطلقہ کے سلسلے میں تحریک چلائی, اثر ہوا. ایسا نہیں ہے کہ بالکل اثر نہیں ہوتا, اثر ہوتا ہے. اور اب ایک اسٹیپ ہم پورا کر چکے ہیں, دوسرے اسٹیپ میں کچھ اور مضبوط سخت اقدامات کیے جا سکتے ہیں جس کا اثر اور زیادہ پڑ سکتا ہے انشاءاللہ. شکریہ. Subscribe, click on the bell. Link is in description.